ناظرین، فرینکلن ڈی روزویلٹ امریکہ کے سب سے طویل مدت کے لیے صدر رہنے والی شخصیت ہیں۔ ان کی اہلیہ ایلینور روزویلٹ بھی امریکی سماج میں، امریکی سیاست میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک انگریزی کہاوت ہمیں ملتی ہے کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس اینڈ آرڈنری مائنڈز ڈسکس پیپل۔ اگر آپ گوگل کریں تو یہ کہیں نہ کہیں کھینچ تان کر سقراط کے ساتھ بھی اس کا تعلق مل جاتا ہے۔ وہاں اسٹرانگ مائنڈز کی بات کی گئی ہے، ویک مائنڈز کی بات کی گئی ہے۔ ایلینور روزویلٹ نے گریٹ مائنڈز کی بات کی ہے، ایوریج مائنڈز کی بات کی ہے۔ اس بات سے آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کہاوت کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں وہ اصول پر، اعلیٰ اقدار پر، اعلیٰ خیالات پر بات کرتے ہیں، یعنی وہ آئیڈیاز فارم کرتے ہیں جس پر آگے عمل کی بنیاد استوار کی جائے۔ جو اوسط درجے کے دماغ ہوتے ہیں وہ صرف روزمرہ کے معاملات اپنے طے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ معلومات کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، اور جو ان کے سامنے آتا ہے اس حساب سے وہ ایونٹس پہ بات، یعنی ایونٹ چونکہ انفولڈ ہو جاتا ہے، ایک واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اس پر وہ بات کرتے ہیں۔ اور جو ادنا درجے کے دماغ ہوتے ہیں وہ صرف جذبات کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف لوگوں تک، کیونکہ لوگوں تک پر بات کرنے کے لیے ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے کہ کسی علم اور معلومات کی ضرورت نہیں، صرف جذبات ہونے چاہیے اور بندے کی شکل سامنے ہونی چاہیے، اس پہ جو مرضی آپ بات کر لیں اور جتنی مرضی طویل کر لیں۔ اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو گریٹ مائنڈ ہے یا جو آئیڈیاز پہ بات کرتے ہیں، آئیڈیا پہ بات کرنے کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ علم کی ہے، اور علم اس چیز کا نام ہے جو چیزوں کی اصول کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہے، ان کی حقانیت آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ کو یہ طے کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کس چیز کو کیسے اپروچ کرنا ہے، اس میں اس کے مبادیات کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کو کیسے استعمال میں لانا ہے، اس سے کیا گریٹر بینیفٹ، کیا وسیع تر مفاد جو ہے، مفاد عامہ جسے کہیں، وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں، اور یہ بہت لمبا طویل معاملہ نہیں ہوتا، جب آپ ایک آئیڈیا سوچتے ہیں، پھر اس پہ رد و قد ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے خد و خال واضح ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ عمل کا ہوتا ہے، وہ بہت اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ جبکہ آپ اگر ایونٹس پہ صرف بات کریں تو معلومات کی بنیاد پہ وہ زید نے آپ کو دے دی، بکر نے آپ کو دے دی، کہیں سے آپ کو مل گئی، سوشل میڈیا سے مل گئی، آپ نے اس پہ بس بحث کر کے اپنا غبار نکالا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ آپ کی اس چیز میں کوئی عملی جو ہے معاونت نہیں ہوتی کہ آپ نے حالات کو تبدیل کرنے میں اصل میں کچھ پلان کیا یا کوئی چیز آپ سامنے لے کر آئے۔ اور جو عام آدمی ہے اس کا تو بس صرف یہ ہے کہ اس نے اپنا غصہ نکالنا ہے، وہ جس طرف بھی اس کو وہ کوئی ایک اس کو فرد دکھا دے۔ وہ امریکہ میں ہی جیسے کہتے ہیں کہ یو نیڈ اے فیس ٹو سلیپ، آپ کو بس ایک دکھا دے کہ جی آپ کا وہ اس نے کیا ہے، آپ کا کان جو ہے وہ کتا لے گیا تو آپ کتے کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں بغیر یہ دیکھیں کہ آپ کا کان ہے بھی اپنی جگہ پہ یا نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے بالعموم جو ہمارے مباحث ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں جو بات چیت ہے، ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا کی انٹریکشن ہے، اس سب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بمشکل یعنی تیسرے درجے سے بھی نیچے پہ ہیں، یعنی جو افراد کے لیول پہ ہم بات چیت کرتے ہیں وہیں پر، اور پھر اس میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ یہ کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں میں ہی یہ وتیرہ اپنا رکھا ہے۔ دین میں بھی آپ دیکھیں ہماری ٹوٹل جو ڈسکشن ہے کبھی دین کی اعلیٰ اقدار پہ نہیں ہوتی، کبھی قربانی پہ نہیں ہوتی، کبھی اس بات پہ نہیں ہوتی کہ فرشتوں کا اصل اعتراض کیا تھا انسان کے بننے پر، کہ یہ کچھ تو خون کرے گا دنیا میں، یہ دنیا میں جو ہے وہ ایک فساد برپا کرے گا، یعنی اس پر ہمارا نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ ہے کہ وہ فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اور بس اب ہم جو ہے وہ اس کا بدلہ ابھی تک لے رہے ہیں اور ہم لیتے رہیں گے۔ یہ ایک انتقام کا جذبہ، یعنی اس میں افراد اور جو واقعات ہیں اس سے ہم اوپر اٹھ نہیں سکے۔ یہی ہم نے دنیا میں کیا کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کس ایفرٹ کی ضرورت ہے، کن دماغوں کی ضرورت ہے، کن فیلڈز میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیا یہاں پہ بنیادی اصول ہو، جیسے قانون کی حکمرانی کا اصول ہے کہ ہم اس کی پاسداری ہر صورت کریں گے، آخری خون کے قطرے تک کریں گے، کیونکہ وہ رہے گا تو باقی سب کچھ اس پہ ہو سکے گا، بجائے اس کے کہ ہم چکنی چپڑی باتوں میں آتے رہیں لوگوں کی، لیڈران کی۔ اور یہی یہاں پہ یہی ایکسپلائٹیشن ہے
کہ وہ ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، عوام فوراً اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں آج بھی بات یہ ہے، آپ دیکھیے جو ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ فلاں آ جائے یا فلاں چلا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں. یہ کسی بڑے آئیڈیل پر کام کرنے سے، اس پر فوکس کرنے سے، اس کی پاسداری کرنے سے ہی ہوگا، جیسے کہ دنیا کے باقی اقوام میں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول سب کے لیے یکساں رکھیں. اس لیے ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم دیکھ لیں جو کامیاب ممالک کا، کامیاب اقوام کا طریقہ ہے وہی ہمیں اپنانا چاہیے. تو ناظرین، بات صرف اس وقت جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو بحث کا لیول ہے، چاہے ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوں، دوست آپس میں کر رہے ہوں، گھر میں کوئی چیز ڈسکس کر، اس کو تھوڑا سا بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک چیز پہ ضرور دیکھیں کہ اصولی طور پر جو آئیڈیل ہیومن ایگزسٹنس ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم ایسی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کا حصول ہے. پوری زندگی گزار کر انہوں نے جو تجربات حاصل کیے ان میں یہ چیزیں سامنے آئیں. جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے علم سب سے بہتر ہے ہم سے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں لکھی، لوگوں نے زندگیاں گزار کے اس کو پروف کیا. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں اگر ہم لائیں گے تو پھر ہم کوئی حقیقی خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ ہم نچلی سطح پہ ہی ہمیشہ رہیں گے، لوگوں کے آنے پہ خوش ہوتے رہیں گے، لوگوں کے جانے پہ خوش ہوتے رہیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے، ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے اور معاملات وہیں کے وہیں رہیں گے.